السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس درس قرآن کا سٹائل انشاءاللہ تحقیقی یعنی انویسٹیگیٹو ہوگا، کیونکہ صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ میں نے ایک آیت کا صرف ایک حصہ چنا ہے، اور وہ حصہ سورہ الرعد دا تھنڈر، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا ایک کامن پرسیپشن ہے۔ یوزولی وہ پرسیپشن کریکٹیو اور نیگیٹو ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جب تک تم اس عادت کو نہیں بدلو گے تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک نیگیٹو کریکٹیو پرسیپشن ہے۔ کیا اس آیت کا یہی صحیح مفہوم ہے؟ اسے جاننے کے لیے میں نے کئی ساری تفاسیر اور ان میں جو اس آیت کے تراجم دیے گئے ہیں دیکھا، جنہیں میں نے 2 گروپس میں بانٹا ہے۔ گروپ 1 میں تقی عثمانی، امین حسن اصلاحی، مولانا مودودی جیسے دگج ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ ایسا کیا ہے: کسی قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتی تب تک وہ اپنے حالات، اپنے روش، اپنے اوصاف کو اور اپنے دلوں میں جو ہے اسے نہیں بدلتے۔ یہ ایک گروپ ہے جو اس ترجمے کو ایسے کرتا ہے، جو اکثر لگتا ہے کہ کریکٹیو اور نیگیٹو ہے۔ ایک اور گروپ ہے جس میں جلندھری، عبد الرحمن کیلانی اور اشاق مدنی جیسے دگج ہیں۔ ان کا ترجمہ ایسے چلتا ہے: خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو دیا ہوا ہے جب تک نہیں بدلتا تب تک کہ وہ اپنے حالت کو، اپنے اوصاف کو اور شکر نعمت کے اعمال کو نہیں بدلتے۔ یعنی جو اچھے حالات اللہ نے کسی قوم کو دیے ہیں وہ جب تک نہیں بدلے گا جب تک ان کے اندر جو اچھائی ہے وہ نہیں بدل جاتی۔ یہ ایک دوسرے کیٹیگری کا ترجمہ ہے، گروپ 2 کا، جو لگتا پازیٹیو ہے، یعنی یہ ایک پازیٹیو پرسیپشن کو پیش کر رہا ہے۔ تو پھر اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ یہی تحقیقی طرز میں چاہ رہا تھا کہ میں اپناؤں اپنے درس میں۔ اسے جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ اس صورت کا زمانِ نزول اور مرکزی مضمون اور ٹارگٹ آڈینس کو جاننا ضروری ہے۔ تو سرسری طور پہ اس صورت کا زمانِ نزول جو میں نے تفہیم القرآن سے لیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ ہجرت سے پہلے مکے کے آخری دور میں نازل ہوا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکا ہے، لیکن مخالفین آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کے چالیں چلتے رہے ہیں، اور مومنین تمنا کر رہے تھے کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اس دعوت کو نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ اس سورہ کے اندر ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کے جو ٹارگٹ آڈینس ہے مکے کے وہ لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اگر اس کے ٹارگٹ آڈینس یہ لوگ ہیں تو پھر اس آیت کا انداز کریکٹیو یا نیگیٹو ہونا چاہیے کہ پازیٹیو۔ اس کے لیے میں نے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنے کا اپروچ استعمال کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں
دو امپورٹنٹ اہم روٹ ورڈز استعمال کیے گئے ہیں. میں نے دیکھا کہ قرآن میں ان کا استعمال کیسے ہوا ہے، اس سے میں سمجھنے کی کوشش کیا ہوں کہ یہ نگیٹو انداز میں ہے کہ پازیٹیو انداز میں اس آیت کو اتارا گیا ہے. اس کے پہلا روٹ ورڈ ہے یغیر کا غین یا را، جو 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور چاروں جگہ پر اس کا مطلب ہے بدلنا، چینج کرنا، موڈیفائی کرنا، آلٹر کرنا، رائٹ، یغیر. اور دوسرا کی ورڈ ہے نفسا، نفس کا، اور جو 295 ٹائمز آیا ہے، اور یہ ان معنوں میں آیا ہے کہ لوگ، انسان، روح، جان، اور چاہ کر اپنے آپ کو بدلنا، چاہ کر اپنے آپ کو، اس مطلب میں نفس کا معنی آیا ہے. میں نے پھر یہ جاننے کی کوشش کی کہ تو روٹ ورڈز کے بیسس پہ لوگ چاہ کر اپنے آپ کو بدلنا وہ ثابت ہوتا ہے. اور میں نے پھر سے یہ بھی کوشش کی کہ عرب ان روٹ ورڈز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. غین یارا وہ، اور نافاسا نفس کا، یہ اسی معنوں میں یوز ہوا ہے، یعنی غین یارا یغیر بدلنے کے معنوں میں، اور نفس لوگ اور روح، جان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. روٹس ورڈز کا یہ اپروچ جو ہے گروپ 1 کا تراجم کو سپورٹ کرتا ہے، جو کریکٹیو ہے، یعنی لوگوں کی حالت تب تک نہیں بدلے گی جب تک وہ لوگ اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے. پھر مجھے قرآن میں ہی سے ایک اور آیت ملی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، جو ہم معنی ہے. وہ ہے سورہ انفال، دا اسپوائلس آف وار، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53 ہے. میں آیت کو نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا. یہ آیت گروپ 2 کا ترجمہ جو پازیٹیو تھا اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ مفہوم جو ہے اسے سپورٹ کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہی اس آیت کا صحیح مفہوم بھی ہے، جو تھی ایک وارننگ اللہ کی طرف سے اللہ کے سنت کے بارے میں مشرکان مکہ کے لیے. سورہ رعد جو مکی دور کے آخری مرحلے کی صورت ہے، اس میں اللہ نے مکہ کے مشرکوں کو جو لیڈرشپ پوزیشن میں تھے اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے ایک وارننگ دی تھی. پھر سورہ انفال جو جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، جو جنگ بدر جس میں مکہ کے مشرکوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، اس صورت میں اسی آیت کو پھر سے ریپیٹ کر کے اللہ نے اپنی سنت کو اور وارننگ کو ثابت کر دیا ہے. اب میں اس پورے درس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس آیت کو موجودہ حالات پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ غیر مسلموں پر اس آیت کا انطباق، عام مسلمانوں پر اس آیت کا انطباق، اور تحریخی رفقا پر اس آیت کا انطباق. غیر مسلمانوں پر اس آیت کا انطباق ایسا ہے کہ اگر تم، یہ وارننگ ہے، اگر تم اپنی تعداد کی وجہ سے اور ریسورسز کی وجہ سے اپنے آپ کو انصاف سے بالاتر سمجھتے ہو تو خبردار. جنگ بدر میں جو مکے کے مشرکوں کے ساتھ ہوا تھا، جو اس سے بھی پہلے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا تھا، وہی انجام تمہارا بھی منتظر ہے. عام مسلمانوں پر اس آیت کا انطباق ایسا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان اور اخلاقی برائیوں کو نہیں دور کرو گے اور اپنے اوصاف میں بہتر تبدیلی نہیں لاؤ گے تو پھر ایسا ہے کہ تم ایسے ہی پستے رہو گے. تحریخی رفقا پر اس کا انطباق ایسا ہے کہ ہم تحریخی رفقا کو اپنے نصب العین جو اقامت دین ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے نیتوں اور اعمال کے معیار کو ریسیٹ کرنا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا بڑا گول ہوتا ہے وہ اتنا ہی پائیدار یعنی لاسٹنگ اور فرم نیت کو
کمٹمنٹ کو اور ایکشن کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنے سٹینڈرڈز کو ریسیٹ نہیں کریں گے، اپنے نصب العین کا ڈیمانڈ اور اپنے کاموں کا سپلائی کے بیچ جو گیپ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ بخیا آپ سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔